السلام علیکم دوستو، جب ہم دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سی باتیں آتی ہیں۔ اپنی معلومات کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ابتدائی زمانے میں جب ماحول بدلتا تھا تو اس کی وجہ فطرت ہوتی تھی۔ مثلا جب برف کا زمانہ آیا تو ہر چیز جم کر رہ گئی، جب برف پگھلی تو ہر طرف سبزہ پھیل گیا، گھنے جنگل پیدا ہو گئے، جانور اور پرندے چاروں طرف نظر آنے لگے۔ جب دریاؤں میں سیلاب آیا تو وہ اپنے ساتھ ہر چیز بہا کر لے گیا۔ زلزلہ آیا تو اس نے ہر شے کو تباہ و برباد کر دیا۔ انسان اس وقت فطرت کے ہاتھوں بے بس تھا۔ فطرت اس وقت چھائی ہوئی تھی، لیکن اس وقت بھی اس کا ذہن اس کے ساتھ تھا جو فطرت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے ساتھ سمجھوتا کرنے یا مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دوستوں، پرانی تہذیبیں وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہو گئیں۔ ان کی بستیاں یا تو زمین میں دب کر نظروں سے اوجھل ہو گئیں یا آب و ہوا اور موسم کی سختیوں سے بالکل ختم ہو گئیں۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ پرانی بستیوں کے کھنڈرات کو دیکھتے تو حیران ہوتے اور اکثر یہ خیال کرتے کہ بہت پرانے زمانے میں یہاں جن، بھوت، پریاں یا انجانے لوگ بستے ہوں گے۔ موجودہ زمانے میں جب علم بڑھا تو تاریخ اور آثار قدیمہ دونوں کی مدد سے ماہرین نے پرانی بستیوں کو دریافت کرنا شروع کیا۔ جب کھدائی کے بعد یہ بستیاں ملی تو ماہرین نے ان بستیوں کے نقشے اور یہاں سے ملنے والی چیزوں کی مدد سے پرانی تہذیب کو دوبارہ سے زندہ کر کے اس کو تحریری شکل دی۔ دوستو، جب ماہرین آثار قدیمہ کسی ایک تہذیب کے آثاروں کی کھدائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس پھیلی ہوئی تہذیب کے علیحدہ علیحدہ حصوں سے ایک جیسے اوزار، برتن، زیورات اور ہتھیار ملے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ تبدیلی ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں اچانک نہیں ہوتی۔ تبدیلی کا عمل بہت آہستہ ہوتا ہے۔ جدید پتھر کے زمانے سے کانسی کے زمانے تک ایک طویل درمیانی عرصہ تھا جس میں پرانی روایات بھی تھیں اور ان کی جگہ نئی روایات بھی جگہ لے رہی تھی۔ یہ تبدیلی 4000 قبل از مسیح میں جا کر پوری ہوئی۔ اس وقت جا کر قدیم علم، فن، ہنر اور جمع شدہ تجربات نئے حالات میں آ کر مل گئے۔ اس نے ایک نئے عہد کی ابتدا کی جسے کانسی کا عہد کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں ہم آج تفصیلی بحث کریں گے۔ دوستو، کانسی کی تہذیبوں میں سب سے اول میسوپوٹامیا کی ہے جس کا زمانہ 3500 قبل از مسیح میں ہے، دوسری مصر کی جو 3100 قبل مسیح، اور اس کے علاوہ وادی سندھ کی تہذیب جو 2500 قبل مسیح اور چینی تہذیب 1500 قبل مسیح میں ہے۔ دوستو، سب سے اہم بات آپ کو بتائیں کہ تہذیبوں کی ابتدا دریا کے ساحلوں یا وادیوں میں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دریا کی وجہ سے پانی آسانی سے مل جاتا تھا۔ پانی نہ صرف انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے بلکہ زراعت اور کاشت کے لیے بھی اہم ہے۔ اس لیے جب انسان نے زراعت شروع کی اور بستی بسا کر ایک جگہ مستقل طور پر آباد ہوا تو اس کے لیے پانی سب سے اہم ضرورت ہو گیا۔ دریا کے ساحل پر یا وادی میں آباد ہو کر اس نے آب پاشی کے لیے اس سے نہریں نکالی اور کھیتوں کو سیراب کیا۔ اس کے علاوہ ہر سال جب سیلاب آتا تو دریا زمین کو زرخیز بنا دیتا تھا اور سیلاب سے چھوڑی ہوئی مٹی کاشت کے لیے مفید ہوتی تھی۔ دوستوں، اسی سلسلے میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کانسی کے زمانے میں شروع ہونے والی تہذیب کے بارے میں آگاہ کریں گے، جس کے لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، کانسی کے زمانے کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس دور میں شہر وجود میں آئے۔ شہر میں جو اہم طبقے پیدا ہوئے ان میں پجاری، کاریگر، مزدور، تاجر اور عہدیدار تھے۔ انہیں اپنے کام کے عوض جو معاوضہ دیا جاتا تھا وہ کسانوں کی زائد پیداوار تھی جو ان سے ٹیکس کے طور پر لی جاتی تھی۔ چونکہ گاؤں والے اب پتھر کے ہتھیار رکھتے تھے، اس لیے وہ شہر کے حکمرانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے کہ جن کے پاس کانسی کی دھات کے ہتھیار تھے۔ دوستو، کانسی بنانے کے تجربے کے بعد اس کا اثر یہ ہوا کہ انسان نے روزمرہ کے استعمال ہونے والے اوزار اور شکار کرنے والے ہتھیاروں کو بہتر بنایا۔ اب تک زراعت کے لیے جب زمین کو کھود کر بیج ڈالا جاتا تھا تو اس کے لیے پتھر کی بنی کھرپی کا استعمال ہوتا تھا۔ یہ زیادہ محنت طلب کام تھا، اس کی وجہ سے پیداوار کم ہوتی تھی اور کھیتوں کو بھی چھوٹا رکھنا پڑتا تھا۔ اب اس کی جگہ ہل نے لے لی، جسے پہلے انسان چلاتا تھا، بعد میں جانوروں کے ذریعے اسے چلایا جانے لگا۔ دوستوں، پتھروں کے اوزاروں اور ہتھیاروں کی جگہ کانسی نے لے لی۔ ہتھوڑا، برچھا، کھرپی اور تیر کمان، ان سب میں کانسی کا استعمال ہونے لگا۔ ان نئے اوزاروں کی وجہ سے انسان اس قابل ہوا کہ نہ صرف شکار آسانی سے کر سکے بلکہ اس نے جنگلوں کو صاف کر کے زمین کو کاشت کے لیے ہموار کیا۔ انہی اوزاروں کی مدد سے اس نے دریاؤں سے نہریں نکالی اور آبپاشی کے نظام کو قائم کیا۔ اب وہ اس قدر پیداوار کرنے لگا جو اس کی ضرورت سے زیادہ تھی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ دوستوں، جیسے جیسے انسان کو دھاتوں کے بارے میں معلوم ہوا اسی طرح آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں تبدیلی آنی شروع ہوئی۔ ابتدا میں انسان کو اس تانبے کے بارے میں پتہ نہیں تھا جو کہ کانوں سے نکالا جاتا ہے۔ وہ صرف اس تانبے کو جانتا تھا جو دریا کے کناروں پر پایا جاتا تھا۔ جب کانوں سے تانبا نکالا گیا تو تقریباً 5000 قبل از مسیح میں اس کا استعمال شروع ہوا۔ تانبا سب سے پہلے جنوبی عراق میں سمیر کے مقام پر نکالا گیا۔ اس کے بعد یہ دریافت دوسرے علاقوں تک گئی۔ اس کے بعد انسان نے تانبے کو جست سے ملانا شروع کر دیا
اور اس میلاد سے اس نے ایک نئی دھات بنائی جو کانسی کہلائی۔ یہ دھات تانبے کے مقابلے میں سخت تھی، اس لیے اس سے جو اوزار اور ہتھیار بنائے گئے وہ زیادہ مؤثر ثابت ہوئے۔ دوستو اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ کانسی کے دور کی ایک اہم ایجاد مختلف تہذیبوں میں رسم الخط کی ابتدا ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ اب تجارت کی وجہ سے حساب کتاب کی ضرورت تھی۔ زراعت پر جب ٹیکس لگایا گیا تو یہ ضروری تھا کہ اس کے بارے میں پورا حساب رکھا جائے۔ نظام حکومت اور قانون کو بھی لکھنے کی ضرورت تھی۔ پجاریوں کو ان دعاؤں کو بھی لکھنا تھا کہ جو وہ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے گاتے تھے۔ دوستو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان نے اب تک پتھر کے زمانوں سے جو کچھ سیکھا، اس کا یہ تجربہ اور علم سینہ بسینہ آنے والے لوگوں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ کانسی کے عہد میں اس نے نہ صرف ماضی کے تجربات اور مشاہدات سے فائدہ اٹھایا بلکہ اسے آگے بڑھاتے ہوئے تہذیب کے دور کو شروع کیا کہ جس کی سب سے بڑی علامت اس کے شہر تھے۔ ان شہروں کے کھنڈرات آج بھی ماضی کی ان تہذیبوں کی کہانی بیان کر رہے ہیں۔ اب ہم کانسی کے دور کی اہم تہذیبوں کا جائزہ لیں گے جن میں میسوپوٹامیہ، مصر، وادی سندھ اور چین کی تہذیبیں اہم ہیں، لیکن اس کا ذکر ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔